اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ولادت باسعادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مراجع عظام اور عالم اسلام کو مبارک ہو۔ ہمارا جو گزشتہ مبحث تھا وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے بارے میں تھا، جس میں ہم نے آپ کی خدمت میں آپ کی ولادت کے بعد آپ کے مستحبات، اسماء گرامی، آپ کے القابات کو مختصراً ہم نے بیان کیا۔ آج کے مبحث میں آپ کا علمی مقام، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کا تاریخ وفات آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ مبحث میں سب سے پہلے ہمارا موضوع ہے وہ آپ کا علمی مقام۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں 6 معصومین علیہم السلام کو درک کیا۔ سب سے پہلے رسول خدا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، امام حسن، امام حسین اور امام زین العابدین علیہم السلام، 6 معصومین کو آپ نے درک کیا۔ آپ سے جب مورخین، محدثین نے آپ سے حدیث کو نقل کیا، بالاخص ابن عباس جس کو تمام فریقین بلا استثناء آپ سے روایت نقل کرتے ہیں، جب ابن عباس آپ سے روایت نقل کرتے ہیں تو پہلے بیان کرتے ہیں حدثتنی عقیلتنا زینب بنت علی علیہ السلام، زینب بنت علی بانو خیرتمند نے ہمارے لیے یہ روایت نقل کی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا آپ کے متعلق یہ خوبصورت جملہ ہے، انتی عالمۃ غیر معلمہ، غیر معلمہ یعنی آپ جو ہیں عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ معلمہ جس کو خدا نے خود تعلیم دی ہو۔ متأخر المتأخرین جناب علامہ ممکانی صاحب کتاب تنقیح المقال جب آپ کا نام لکھتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ آپ کا نام ذکر کرتے ہیں، زینب وما ادراک ما زینب۔ علمی مقام آپ کا یہ تھا کہ جناب ابن عباس نے خطبہ فدق جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خلیفہ اول کے سامنے جو خطبہ بیان کیا مسجد نبوی میں، اسی خطبے کو نقل کرنے والی ایک 5 یا 6 سالہ بچی نے نقل کیا، اور ابن عباس نے جو نقل کیا ہے اس کا سند حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہی ہیں۔ ریاحین الشریعہ جلد 3 صفحہ نمبر 57 میں نقل ہوا ہے، جب امیر المومنین ظاہر خلافت میں بیٹھے منصب خلافت پہ جب تشریف انہوں نے رکھا، کوفے کی طرف جب آپ تشریف لائے، اس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ تھی۔ جب کوفے کے خواتین کو معلوم ہوا کہ آپ ایک بہترین مفسرہ، احکام بیان کرنے والی ایک بہترین خاتون، حدیث بیان کرنے والی ایک بہترین خاتون ہیں، تو اپنے مردوں کو یہ کہا کہ آپ جا کے امیر المومنین سے ہماری یہ عرائض پہنچا دے کہ ان کی دختر نازنین جناب سیدہ زہرا ہمارے لیے تفسیر، احکام اور روایت کو بیان کریں۔ امیر المومنین نے آ کے حضرت زینب کی خدمت میں یہ عرض کی کہ کوفے کی خواتین آپ سے علمی استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ حامی بھر لی۔
تقریباً 3 یا 4 سال کے دورانیہ جو کوفے میں تھا، آپ نے کوفہ شہر میں قرآن، حدیث اور احکام خواتین کے لیے بیان کی۔ گزشتہ مبحث میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تاریخ میں جن خواتین کے القابات سب سے زیادہ ہیں وہ سر فہرست حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی دختر نازنین سیدہ زینب ہیں۔ حضرت زینب کے القابات کتاب شریعت الحسین میں 63 القابات نقل کیے ہیں۔ ایک اشکال اور اس کا علمی جواب۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کی سیرہ کے بارے میں کچھ زیادہ نقل نہیں ہوا ہے۔ واقعہ فدق، واقعہ کربلا، اس کے بعد آپ کی مختصر زندگی جو مدینے میں تھی اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یحییٰ مازنی کی اس روایت سے ہمیں ملتا ہے۔ روایت ذرا طولانی ہے، میں روایت کے ساتھ ساتھ مختصر اس کی شرح جو ہے وہ بیان کروں گا۔ قال یحییٰ المازنی كنت فی جوار امیر المؤمنین علیہ السلام فی المدینۃ مدۃ مدیدۃ۔ یحییٰ مازنی کہتے ہیں میں مدینے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کے جوار میں ایک مدت تک رہا۔ مدۃ مدیدۃ، اس سے مفسرین نے اس جملے کے بارے میں لکھا ہے کہ مدۃ مدیدۃ تقریباً 20 سال آپ کے جوار میں آپ کے ہمسایہ گیری میں رہے۔ یحییٰ مازنی کہتے ہیں وَبِالْقُرْبِ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تَسْكُنُهُ زَيْنَبُ ابْنَتَهُ۔ میں ان کے اس گھر کے جوار میں رہتا تھا جہاں ان کی بیٹی زینب سلام اللہ علیہا رہتی تھی۔ فلا واللہ ما رأیت لها شخصا، خدا کی قسم کسی شخص نے ان کی بیٹی کو نہیں دیکھا۔ ولا سمعت لها صوتا، اور نہ ہی کسی شخص نے اس کی آواز سنی۔ وَكَانَتْ أَرَادَتِ الْخُرُوجُ لِزِيَارَةِ جَدِّهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخرج لیلا۔ جب آپ نبی مکرم کے مرقد مطہر کی زیارت کے لیے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتی تو رات کو نکلتی۔ کس حالت میں نکلتی یہاں بیان کرتے ہیں والحسن یمینہا، امام حسن آپ کے دائیں طرف، والحسین عن شمالہا، امام حسین علیہ السلام آپ کے بائیں طرف، وامیر المؤمنین علیہ السلام امامہا، امیر المؤمنین آپ کے آگے ہوتے۔ فَإِذَا قَرَبَتْ مِنَ الْقَبْرِ الشَّرِيفُ سَبَقَهَا امیر المؤمنین فَأَخْمَدَ ضَوْءِ الْقَنَاضِيلِ۔ جب آپ قبر مطہر کے قریب پہنچ جاتے، امیر المومنین تھوڑا آگے جا کر حرم مطہر کے اندر موجود چراغ جو روشنائی ہوتی تھی ان کو بجھا دیتے۔ اس کی وجہ کیا تھی آگے بیان کرتے ہیں فَسَأَلَهُ الْحُسَيْنُ علیہ السلام مَرَّةً عَنْ ذَلِكَ۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک مرتبہ امیر المومنین سے اس کی علت پوچھی۔ فقال، امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا، اخشى ان ينظر احد الى شخص اختك زینب۔ میں اس خوف سے اس روشنائی کو، ان چراغوں کو بجھا دیتا ہوں کہیں کسی شخص کی نظر آپ کی بہن زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر نہ پڑے۔
یہ روایت مشہور اور معروف محدثین، محققین، مورخین نے نقل کیا ہے۔ اسی بنا پر اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے کی جو خواتین تھیں ان سے روایات ہمارے پاس کم نقل ہو گئی ہیں۔ آپ کی ازدواجی زندگی، ہمارا موضوع ہے ازدواجی زندگی کے بارے میں۔ امیر المومنین اس امر کی طرف راغب تھے کہ ان کے بیٹی کی شادی جناب جعفر طیار کے اولاد سے ہو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی کچھ خصوصیات تھی۔ جعفر طیار چونکہ شہید تھے، ان کے بیٹے اچھی خاصی تربیت میں تھے، رسول خدا نے ان کے حق میں دعا دی تھی اور ان کا ایک پیغمبر اکرم کا ایک جملہ تھا، بناتنا لبنینا وبنونا لبناتنا، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے۔ یہ قول کب آپ نے فرمایا تھا؟ جب حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کو دیکھا اور حضرت زینب کو دیکھا تھا، تب آپ نے ان دونوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس قول کو صاحب بحار الانوار جلد 42 صفحہ 92 اور مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحہ 305 میں نقل کیا ہے۔ پیغمبر اکرم کی اسی فرمائش کے مطابق آپ نے اپنی دختر نازنین زینب سلام اللہ علیہا کی شادی جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ سے کی۔ اب عبداللہ کون تھے اس کے بارے میں مختصر ذکر کریں گے۔ جب جعفر طیار پیغمبر اکرم کے حکم سے دوسری مرتبہ حبشہ تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے ساتھ اپنی زوجہ اسماء بنت امیس کو شریک ٹھہرایا۔ عبداللہ پہلا مسلمان بچہ تھا جس کی ولادت حبشے میں ہوئی۔ آپ نبی مکرم کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ عبداللہ غزوہ خیبر کے بعد، جنگ خیبر کے بعد مدینہ تشریف لائے اور پیغمبر اکرم کے ہاتھوں بیعت کی۔ جب آپ کے والد جنگ موتا میں، جعفر طیار جب جنگ موتا جو رومیوں کے ساتھ جنگ تھی وہاں شہید ہوئے تو پیغمبر اکرم نے ان کو اپنے گھر میں 3 دن تک مہمان ٹھہرایا، آپ کے حق میں دعا کی۔ یہ تو تھی پیغمبر اکرم کے ساتھ آپ کی زندگی اور حضرت زینب کے ساتھ آپ کی زندگی۔ اب آپ کی کچھ اجتماعی اور کچھ انفرادی خصوصیات ہیں۔ آپ امیر المومنین کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہوئے اور 3 قبائل کا سردار بنے۔ اس جنگ میں قریش کا قبیلہ، بنی اسد کا قبیلہ اور بنی کنانہ کے قبیلے کی لیڈنگ آپ کے ہاتھ میں تھی، اور اسی جنگ جمل میں امیر المومنین کی جو دائیں ہاتھ کی سپاہ تھی، دائیں سائیڈ کی جو فوج تھی، ان کے سربراہ رہے۔ بعض روایت اور بعض اقوال میں ملتا ہے کہ جنگ جمل کے بعد آپ کوفے میں مقیم رہے۔ آپ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بطن سے ابن اثیر نے 5 اولاد کو نقل کیا ہے۔ اون اور محمد، علی، عباس اور ام کلثوم۔ اون اور محمد سے تو سبھی واقف ہیں کہ آپ واقع کربلا میں اپنے ماموں کے اوپر فدا ہو گئے۔ باقی علی اور عباس، ام کلثوم آپ کے زیر سایہ رہے۔ آپ عبداللہ بن جعفر طیار کربلا میں موجود نہ ہونے کی مورخین نے کچھ وجوہات بیان کی ہیں۔ ان وجوہات میں سے 2-3 وجوہات قابل ذکر ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ آپ
سن کہولت میں تھے، یعنی آپ کا سن زیادہ تھا، آپ سفر کرنے کے قابل نہیں تھے، جس کی وجہ سے آپ واقعہ کربلا میں نہیں پہنچ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نابینا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ واقعہ کربلا میں نہیں تھے۔ البتہ خود تو واقعہ کربلا میں شریک نہ ہو سکے، لیکن آپ نے اپنی زوجہ سیدہ زینب اور اپنے 2 بیٹوں کو امام حسین کے ہمراہ ضرور کیا، اور اپنے بچوں کو 2 بیٹوں کو امام حسین پر قربان کیا۔ ابن ابی الحدیث نقل کرتے ہیں کہ جب ولید بن عقبہ خلیفہ سوم کے زمانے میں کوفے کا گورنر تھا اور آپ نے شراب نوشی کی، یہ خبر جب مدینے پہنچی اور ولید بھی وہاں پہنچا تو ولید یہ کہا کرتا تھا کہ کوئی ایسا شخص مجھ پہ حد جاری کرے جس نے آج تک شراب نہ پیا ہو۔ تب امیر المومنین کے حکم سے عبداللہ نے آپ کے اوپر حد جاری کی۔ مورخین نے آپ کو ایک بسیار ہوشیار، عقل مند، خوش خلق اور انتہائی سخی انسان جیسے القابات سے نوازا ہے۔ یعقوبی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سائل نے آپ سے سوال کیا، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن جسم پہ موجود پیراہن کو اپنی قمیص کو اتار کر اس سائل کو پہنا دی۔ آپ کی وفات کے متعلق مورخین نے جو مشہور روایات ہے وہ سنہ 80 ہجری نقل کیا ہے، اور آپ کا مرقد جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے۔ واپس آتے ہیں ہم اپنے کلام کی طرف، جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہمارا موضوع تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جو موضوع تھا اس کی کچھ باتیں ان کی اولاد کے بارے میں ہم نے عبداللہ کے ضمن میں بیان کی۔ لازم بذکر ہے کہ جب آپ کی شادی ہو گئی تو آپ نے عقد میں یہ شرط رکھا تھا کہ جہاں کہیں بھی امام حسین علیہ السلام تشریف لے جائیں گے وہاں آپ بھی چلی جائیں گی۔ اسی بنا پر آپ کا عقد عبداللہ سے ہوا تھا، اور یہ عقد میں شرط رکھی تھی۔ آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی وفات کو سن 62 ہجری واقع کربلا کے 1 سال بعد مورخین نے نقل کیا ہے، اور آپ کے قبر مطہر کے متعلق 3 اقوال پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول مدینہ منورہ جنت البقیع، دوسرا قول دمشق، تیسرا قول مصر۔ مشہور قول کے مطابق جنت البقیع ہے۔ بعض اقوال کے مطابق آپ کی قبر مطہر دمشق موجودہ سوریہ میں آپ کی جو مرقد ہے وہ معروف ہے۔ وہاں پہ آپ کے مرقد ہونے کی دلیل کیا ہے تو مورخین نے جو اس کے حامی ہیں لکھتے ہیں کہ جہاں آپ کی قبر ہے، قبر مطہر موجودہ وہاں پر ہے، وہ اس وقت کی دمشق سے باہر ہوا کرتی تھی۔ اب چونکہ آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ علاقہ دمشق کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے شوہر کی وہاں پر زمین تھی اور باغات تھے، وہاں پہ جب آپ وہاں چلی گئی تب آپ وہاں پر وفات پائی اور وہیں پر دفن ہو گئی، جس کی وجہ سے اب آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ علاقہ اب دمشق میں شامل ہو گیا ہے۔ تیسرا قول مصر کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں مصر کے بہت بڑے علماء، جامع الازہر کے مفتیوں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مرقد، ان کی قبر مطہر دمشق اس میں مصر میں موجود ہے۔ البتہ اس کے بارے میں بھی روایات اور واقعات مختلف ہے کہ وہاں کس لیے چلی گئی تھی۔ کیا یہ وہی خاتون ہے جو امیر المومنین کی بیٹی ہیں؟
بعض نے اس کی حمایت میں کتابیں لکھی ہیں، بعض نے اس بات کو نفی کیا ہے۔ البتہ وہاں پر موجود جو مقبرہ ہے ان کی تاریخ وفات کے دن وہاں پر عزاداری منائی جاتی ہے، اہل سنت کے لوگ وہاں جا کر طعام اور خیرات تقسیم کیا کرتے ہیں۔ البتہ موجودہ دور میں جو ہمارے پاس علماء ہیں وہ دو اقوال کے اوپر نقل کرتے ہیں، ایک دمشق، دوسرا قول جو ہے وہ مدینہ منورہ جنت البقیع۔ ہمارے کلام مبحث کا خلاصۃ الکلام جو تھا وہ آج کا 2-3 باتوں کے اوپر تھا۔ ایک آپ کا علمی مقام، آپ سے روایات، آپ کا سیرہ کم نقل ہونے کی وجہ، آپ کی ازدواجی زندگی، عبداللہ کا مختصر تاریخی مقام، علمی مقام، آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، آپ کا وفات اور آپ کے مرقد مطہر کے متعلق اقوالات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔